الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما وبعد۔ انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، کبھی یہ خوش ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی یہ خوشحالی میں ہوتا ہے، کبھی یہ مصیبت میں ہوتا ہے۔ جس حال میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ انسان کو اللہ نے بنایا اور بنانے کے بعد بتایا کہ اس نے چلنا کس طرح ہے۔ بہترین چاہتے ہو کہ انسان کی لائف اچھی گزرے، بہترین گزرے، تو اس کے لیے بتایا کہ ان اصولوں پہ عمل کرو گے تو تمہاری لائف اچھی اور بہتر گزرے گی۔ موٹر سائیکل مکینک ہے، موٹر سائیکل بنانے والا موٹر سائیکل بناتا ہے، ساتھ میں ایک بک دیتا ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ فلاں چیز یہاں پر پیٹرول ڈالو گے تو یہ چلے گا، یہاں پر موبائل ڈالو گے تو یہ چلے گا۔ اگر پیٹرول کی جگہ پر موبائل اور موبائل کی جگہ پر پیٹرول ڈالو گے تو موٹر سائیکل نہیں چلے گا۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے لیے ایک کتاب قرآن مجید کو نازل کیا اور اس میں بتا دیا کہ تم نے چلنا کیسے ہے، تمہاری روح کی غذا کیسے ہے، تمہیں سکون لینا ہے تو کس طرح، تجھے پریشانی ہو تو اس میں حالات سے لڑنا کس طرح ہے، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اس میں کس طرح مقابلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ پھر اس کے بعد انسان کا اب انسان پر ہے کہ وہ کون سا رستہ چنتا ہے، وہ خوشحالی کا رستہ چنتا ہے یا اپنے لیے نحوست کو اکٹھی کرتا ہے، وہ کون سا رستہ چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھا دیا کہ دو رستے ہیں۔ ایک رستہ ہے جو اللہ کے رستے پر چل کے، اللہ کی عبادت کر کے، ذکر کر کے سکون حاصل کرنے والا۔ دوسرا رستہ ہے شیطان کی عبادت کر کے، شیطان کو خوش کر کے، شیطان کو راضی کر کے اس کے قریب ہونے والا رستہ ہے۔ انسان پر ہے کہ وہ جو رستہ اختیار کرنا چاہے کر لے، یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے؟ خوشحالی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، اللہ نے رستہ بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ بتایا ہے، اس رستے پر آ جاؤ، تمہاری پریشانیاں دور، تکلیفیں دور، مصیبتیں دور، ہر طرح کے معاملات سے آزادی اور چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ صبر ہے، وہ طریقہ شکر ہے، وہ طریقہ تقوی ہے، وہ طریقہ کوشش کرنا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیے، ان پر ڈٹ جاؤ، تمہاری ایک تکلیف تمہارے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں تکلیف آتی ہی اتنی ہے جتنی تیری برداشت ہے، تجھے اللہ نے جتنی قوت برداشت دی ہے اس سے زیادہ تجھے تکلیف آتی نہیں ہے۔ پھر انسان تو نا امید کیوں ہوا، پھر پریشان کیوں ہوا؟ اس لیے مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، اپنے آپ کو مضبوط کیجئے۔ حالات سے لڑنے کے لیے کوئی بھی معاملہ ہے، اللہ سے امید رکھیے، اچھی امید رکھنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی 6 سال سے اولاد نہیں ہے، تو اولاد کے حوالے سے کچھ دیکھیں، دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ انبیاء کا ہم طریقہ دیکھیں، بہت سارے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھا کاموں کو، عظمت کو، مقام کو، کہ اللہ تو جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے، تو بغیر موسم کے پھل پیدا کر سکتا ہے، تو کسی کو بھی اولاد دے سکتا ہے، تو انہوں نے بڑھاپے میں جب کوئی امید نہیں تھی تب پکارا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کر دی۔ یعنی اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ سیدہ مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تمہیں بتاتے ہیں کہ مجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کرنا کیا ہے، جادو ہے، جنات ہیں، جادو کی وجہ سے بندش ہے، جو بھی معاملہ ہے اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور اس وقت تک کھٹکھٹانا ہے جب تک وہ معاف نہیں کر دیتا، جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا، اور جب تک وہ اس آزمائش سے ہمیں نکال نہیں لیتا۔ اللہ کے دروازے سے مایوس نہیں ہونا،
یہ انبیاء کا طریقہ ہے. چاہے کوئی بیماری کی وجہ سے اولاد کا پرابلم ہے، چاہے جادو کی وجہ سے اولاد کا پرابلم ہے، چاہے کوئی اور مسئلہ ہے، اللہ کے دروازے سے مایوس نہیں ہونا. جیسے ایوب نبی علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے. ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، اللہ کے سامنے ڈٹے رہے، اللہ کے سامنے جھکے رہے، اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے رہے، اللہ کے سامنے جھکے رہے. اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین ہے، میں کمزور ہوں، مجھے بیماری نے پکڑ لیا. انسان جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتے، اس اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتے، اس اپنے بندے کو اعلیٰ مقام دیتے ہیں. تو اس لیے آپ کیا کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑانا شروع کر دیں، تہجد شروع کر دیں، تہجد کے اندر جو ہے وہ نوافل کے اندر دعائیں شروع کر دیں. انشاءاللہ ایک عمل یہ شروع کر لیں. دوسرا کثرت استغفار. تیسرا اللہ کے 4 نام ہیں، یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع. یہ اللہ کے نام پڑھتے رہے، ہر نماز کے بعد پڑھے، صبح پڑھے، شام پڑھے. اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع. اللہ تو عطا کرنے والا، تو پیدا کرنے والا، تو تصویریں بنانے والا. بندہ پڑھتا رہتا ہے. اللہ کو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے یہ پکارا، اس نے اتنا پکار رہا ہے. اللہ تعالی رحم کر کے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، مجھے میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو. اللہ کو اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے جب تم پکارو گے، یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع، یہ پکارو گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں اولاد نورینہ سے نوازیں گے. یہ ذکر زیادہ کرتے، کثرت سے کرتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر ذکر ہو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنے فائدے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو نوازیں گے. تو اس لیے یہ 2-3 ذکر میں نے بتائے ہیں، یہ شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر سے نوازے گا. لیاقت علی بھائی کا سوال ہے کہ وہ پچھلے اتوار آپ کے پاس اپنی بیٹی لے کر آئے تھے منڈی بٹیاں سے. طبیعت کافی زیادہ بہتر ہے، لیکن اکثر مسئلہ دوبارہ بن جاتا ہے. وظیفہ آپ کا جاری ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے ان کو؟ آپ پڑھائی جاری رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بندہ ذکر کے ساتھ، توکل کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتے. 2-3 طریقے ہوتے ہیں علاج کے، جس میں ایک طریقہ ہوتا ہے شیطان کو کمزور کرنا. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ شیطان کو کمزور کس طریقے سے کرنا ہے؟ شیطان کو کمزور کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ذکر کے ذریعے سے. تو ذکر کے ذریعے سے ہم جو شیطان کو کمزور کریں گے، ذکر کریں گے زیادہ، اس سے شیطان کی قوت کمزور ہوگی. شیطان کی قوت کمزور ہونے سے اللہ کی رحمت سے مریض کی روحانی قوت مضبوط ہوگی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو پڑھائی جاری رکھیں انشاءاللہ. یہ جو تھوڑا بہت پرابلم بنتا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ سامنا کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالیں گے. دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لیے، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے انشاءاللہ. اکثر خواب کے اندر خود کو روٹی بناتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ یہ لیڈیز کا خواب ہے؟ جی لیڈیز. ہاں، بہت اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت کریں گے انشاءاللہ، اور خیر عطا فرمائیں گے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اولاد کی طرف سے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی قسم کی خیر سے نوازیں گے انشاءاللہ. احمد بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر 3 چھپکلیاں انہوں نے اپنے کپڑوں کے اندر دیکھی ہیں. بھائی مری دیکھی ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے محفوظ کر لیں گے. خواتین کے شر سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ کرے. صدقہ بھی دیں اور خواب کا اثر بھی زائل کر دیں. صدقہ بھی دیا کریں، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یہ پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے آپ کو محفوظ کر لیں گے. 18 کا وظیفہ کرتے وقت کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ مطلب اگر کوئی بلائے تو اس کو جواب دیا؟ کوئی بھی وظیفہ کریں آپ، اس میں بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ وظیفہ کرتے ہوئے آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس میں کوشش کریں آپ کہ بلا وجہ بات نہ کریں. وظیفہ عمل کوئی بھی آپ کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ جتنا زیادہ توجہ سے کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اتنا زیادہ وہ آپ کو نفع دے گا، اتنا زیادہ اثر انداز ہوگا. اگر ہم کسی کے گھر پہ دستک دیتے ہیں اور وہ باہر نکلتا ہے اور وہ ہم سے پوچھتا ہے جی کیا چاہیے، تو ہم آگے سے خاموش ہو
ہم آگے سے بولیں ہی نہ یا ہم کسی اور سے بات کرنے لگ جائیں تو اس کو کتنا نامناسب لگے گا، اس کو کتنا مطلب جو ہے برا لگے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی عمل ہے، اس کو کریں۔ توجہ کے ساتھ کرنے سے کیا ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ زیادہ اثر کرے گا۔ تو بات کر سکتے ہیں، اس میں پابندی نہیں ہے کہ آپ نے نہیں بات کرنی، جیسے نماز میں نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کریں کہ بہت کم کریں، ضرورت زیادہ مطلب ضرورت سے ہٹ کے باتیں نہ کریں۔ سسٹر کا سوال ہے کہ ان کی بڑی سسٹر ہیں، ان کو خواب کے اندر چیزیں گم نظر آتی ہیں اور راستے بند نظر آتے ہیں، ان کے شوہر ان پر کافی زیادہ غصہ کرتے ہیں اور ان کے معاملات کافی خراب ہیں، اولاد بھی نہیں ہیں، 9 سال ہو گئے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ دیکھیے ممکن ہے کہ جس طرح کنڈیشن بتا رہے ہیں جادو جنات کا مسئلہ ہو، کچھ میں پڑھائی بتا رہا ہوں، اس بہن کو بتا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ کریں گے، جو بھی مسئلہ ہوگا وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اس بہن کو بتانا ہے سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ 3 چیزیں 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 360 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کریں گے اور بہتری آ جائے گی انشاءاللہ ہر طرح کے مسئلے میں۔ ساتھ میں وہ رقیہ دم سنیں۔ یہ پڑھائی کرنے سے جیسے آپ نے خواب بتائے ہیں اور ان کی کنڈیشن بتائی ہے، اس طرح جو ہے وہ جو بھی معاملات آپ نے بتائے ہیں، یہ ممکن ہے کہ جادو جنات کا مسئلہ ہو، تو آپ یہ کریں گے انشاءاللہ، وہ کریں گی تو اللہ کی رحمت سے جادو جنات کا مسئلہ جو بھی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جادو کی وجہ سے پانچ پن کا علاج بتا دیں۔ یہ ہم نے جو ویڈیو بنائی ہوئی ہے نا، اس پر اٹھا وغیرہ کا علاج جو ہے اسی میں اس چیز کا ذکر ہے، اس میں آپ دیکھ لیں تو وہ اس میں ڈیٹیل میں علاج بتایا گیا ہے۔ ویسے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ 4 اللہ کے نام، یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع، یہ کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر سے نواز دیں گے انشاءاللہ۔ اپنے نفس کے شر سے بچنے کی دعا۔ اللہم الہمنی رشدی وعائذنی من شر نفسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے۔ بندہ، اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہیں انسان کے اندر، ہدایت بھی رکھی ہے، شر بھی رکھا ہے۔ انسان کو دی ہے طاقت کہ وہ چاہے شر کا رستہ اختیار کر لے چاہے ہدایت کا، لیکن اللہ سے فرمایا مانگو کہ اللہ مجھے ہدایت کے رستے پر چلا۔ اللہم الہمنی رشدی وعائذنی من شر نفسی، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، میرے اوپر ہدایت اتار اور مجھے شر سے بچا، میرے نفس کے شرارتوں سے۔ تو جو نفس کی شرارتوں سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے یہ دعا زیادہ کثرت سے پڑھا کریں۔ حصن المسلم جو دعاؤں کی کتاب ہے اس میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ ایک گھر اچھے داموں بک جائے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، سورۃ توبہ کی آخری 1 آیت اور کثرت استغفار یہ پڑھتے رہیں۔ اس کے ساتھ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کا آخری حصہ، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ ذکر زیادہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر رستہ نکال دیں گے۔ بخار اور سر درد بہت زیادہ ہے، کوئی دعا یا پڑھائی؟ سورہ فاتحہ آپ نے پانی کا 1 گلاس لینا ہے، سورہ فاتحہ اس میں پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اور انگلی بھگو لینی ہے، انگلی دائیں ہاتھ جو ہے آپ کا، ایک بار دائیں ہاتھوں کو دھو کے پانی کا گلاس لیں، اس میں انگلی بھگو لیں، اور اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ وہ پانی سے منہ دھو لیں، وہ پانی کے 3 گھونٹ پی لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ شفا سے دل کے سکون کے لیے کوئی دعا؟ جادو کا بھی مسئلہ ہے، رشتہ بھی نہیں ہو رہا۔ دل کے سکون کے لیے سب سے بہترین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بتایا ہے، فرمایا میرے صحابہ کیا تمہیں ایسا ذکر نہ بتاؤں، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا تم پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کا اور کیا فائدہ ہے؟ فرمایا اس سے اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تم پڑھو گے، یہ پڑھنے سے فرمایا 99 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، اور سب سے جو چھوٹی بیماری وہ غم اور فکر ہے۔ تو ڈپریشن، غم اور فکر کو ڈپریشن کہتے ہیں،
دل بے سکون ہوتا کیوں ہے؟ وہ رستے ہم نے بند کرنے ہیں۔ دل بے سکون ہوا کیوں؟ کیونکہ دل کو ہم نے اس کی سکون کی خوراک نہیں دی۔ سکون کیسے ملے گا؟ وہ سکون نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرنے میں جو ملتا ہے وہ آپ کو بڑی سے بڑی میڈیسن کھانے میں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ ہے، آپ محسوس کر کے دیکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھ کے دیکھیں کتنا آپ کو سکون ملے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ کے دیکھیں کتنا آپ کو سکون ملے گا۔ ان اذکار میں واللہ اللہ نے اتنی خیر اور برکت رکھی ہے کہ انسان کو جس کو نیند نہیں آتی، بیزار ہے، بے چین ہے، وہ یہ پڑھنا شروع کر دے۔ اور ایک دعا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، فرمایا اگر کوئی بے چین ہے، بے قرار ہو رہا ہے، اس کو جو ہے وہ کچھ دل بیزار ہے، انسان کا بسا اوقات دل بیزار ہو جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہے، فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کا دل سکون میں چلا جاتا ہے۔ تو سکون حاصل کرنے کے لیے یہ دعائیں پڑھے، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اکثر خواب کے اندر دیکھتی ہیں کہ ایگزام لکھ نہیں پا رہی، ایگزام کے لیے جا رہی ہیں تو جس سواری پر جا رہی ہیں رکشہ وغیرہ وہ الٹ جاتا ہے۔ ابھی ان کا کچھ ٹائم پہلے ایگزام ہوا ہے لیکن اس میں کافی کہہ رہے ہیں مشکلات وغیرہ آئی ہے، تو کچھ پڑھائی وغیرہ یا بہتر یہ جو خواب ہے یہ اس کا روحانی مسئلے کے ساتھ تعلق ہے، اور جو ویسے ایگزام ہیں ان کا آپ کے معاملات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ کو کچھ پڑھائی بتا رہے ہیں، یہ جو ہے وہ 15 دن تک لازمی کرنی ہوگی۔ سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام، استغفر اللہ 500 مرتبہ صبح شام، یہ جو ہے وہ 15 دن تک لازمی کریں۔ ساتھ میں رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام لازمی سنیں۔ یہ رکاوٹ کے کامیابی میں رکاوٹ کے معاملات کے لیے ہوتا ہے، تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے۔ 5 سال کی بیٹی ہے، وہ کافی زیادہ روتی ہے، تو کچھ دعا یا پڑھائی کچھ پڑھائی میں بتا دیتا ہوں، وہ کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گی۔ پڑھائی کے لحاظ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کوشش کیا کریں کہ آپ جب بھی مطلب اسے کچھ بھی کھلائیں پلائیں تو اس پر کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کریں۔ قرآن پڑھنے کی برکت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے۔ پرانی جو بزرگ تھی نا خواتین، وہ جب کھانا پکاتی تھی، آٹا بناتی تھی، تو اس پر وہ پڑھتی رہتی تھی کچھ نہ کچھ۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ جس کے منہ میں نوالا جائے گا یہ خیر اور برکت کا سبب بنے گا، اور ایسے ہی ہوتا تھا۔ لیکن آج کل ہمارے ڈرامے اور گانے چل رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے جو ہے وہ کھانا پک رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، تو ان معاملات پر ہمیں غور کرنا ہوگا، خود کو بہتر کرنا ہوگا۔ دوسرا، پڑھائی کے لحاظ سے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ علم نشرہ اور سورہ فلق ناس، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے کھانے پینے والی چیزوں پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ بچی بہتر ہو جائے گی۔ کیا دم کیا ہوا پانی کھانے پینے کی چیزوں میں، چائے وغیرہ میں ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل، ملایا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہر کام کے اندر رکاوٹ ہے، جو بھی کام کرتے ہیں وہ چلتا نہیں ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ کثرت سے پڑھیں اور اس کے ساتھ استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے۔ جادو سے چہرہ خراب ہے، کیا کریں؟ کس طرح؟ ہر چیز کو ہم جادو کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، بہرحال طریقہ علاج میں بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، سورہ تغابن، سورہ الرحمن 1 مرتبہ، پانی پر دم کر کے پانی سے منہ دھوئیں، پئیں بھی، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اور نظر کا بھی مسئلہ اکثر رہتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، اور خواب کے اندر بھی بہت ڈرونے خواب آتے ہیں، ڈر لگتا ہے، ڈر جاتی ہیں خواب کے اندر بھی، تو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، آپ کے مسئلے کے حوالہ سے یہ ہے کہ ڈیٹیل جاننا ضروری ہے، لیکن جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا ہے اس کے لیے میں آپ کو پڑھائی بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، یہ صبح شام اور سونے سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ذکر زیادہ کیا کرنا ہے، ذکر کی کمی کی وجہ سے آپ کے ساتھ بہت سارے معاملات۔ تیسرا کام آپ نے کرنا ہے، رقیہ دم ہمارے یوٹیوب چینل سے لے لیں، وہ 3 مرتبہ صبح شام سننا ہے۔ یہ پڑھائی 1 مہینہ آپ نے کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے آپ کا ہر طرح کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ذکر میں کیا کیا ہے؟ ذکر میں
لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ ہے، تو یہ ذکر ہے۔ اس میں جتنا زیادہ کریں گے آپ کی روحانی قوت مضبوط ہوگی اور آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ عاشق جن کا مسئلہ ہے وہ روز جادو کرتا ہے، 12 سال سے اولاد بھی نہیں ہے، ہر وقت ڈر وغیرہ لگتا ہے، تو کچھ اصل میں خود آپ جو ہے وہ یہ نہ کر لیا کریں، فیصلہ نہ کر لیا کریں کہ مسئلہ کیا ہے، عاشق جن ہے یا جادو کا ہے۔ عاشق جن اور جادو کا مسئلہ الگ الگ مسئلے ہیں، تو بسا اوقات جادو کے مسائل میں بھی عاشق جن والی فیلنگز پیدا ہو سکتی ہیں۔ بہرحال آپ اس چیز کے پیچھے نہ جایا کریں کہ ہے کیا، علاج ڈھونڈا کریں کہ علاج اس کا کیا کرنا ہے۔ تو علاج کے حوالہ سے یہ ہے کہ آپ شروع کریں، کچھ کلمات میں بتا رہا ہوں، یہ انشاءاللہ شروع کر لیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 300 مرتبہ صبح و شام، لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ صبح و شام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح و شام۔ یہ صبح و شام کی پڑھائی ہوگی۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ صبح شام اور سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ 1 مہینہ یہ پڑھیں، ساتھ میں رقیہ دم سنیں، 1 مہینے سے پہلے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ پڑھائی پانی پر دم کر کے پینا بھی شروع کر دیں انشاءاللہ۔ عمران بھائی کا سوال ہے کہ 3 بہنیں ہیں ان کی اور ان پر خون وغیرہ گرتا ہے اور رشتے بھی نہیں ہو رہے۔ دیکھیں، جو رشتوں والا معاملہ ہے یہ الگ ہے، اور خون کے چھینٹوں والا مسئلہ یہ الگ ہے۔ خون کے چھینٹوں کا اگر تو بار بار آنا ہو تو اس کا اور مطلب ہوتا ہے، اور اگر ایک آدھ بار آئیں تو پھر اس کا اور معنی اور مطلب ہوتا ہے۔ بہرحال میں طریقہ علاج بتا دیتا ہوں، وہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ گھر کے چاروں کونوں میں 7 اذانیں دینی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 7 دن پڑھنی ہے، یعنی ہر کونے میں 7 مرتبہ، ایک کونا ہے اس میں 7 مرتبہ سورہ فلق ناس بھی پڑھ لیں اور اذانیں بھی دے دیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے کونے میں بھی ایسے، تیسرے کونے میں بھی ایسے، چوتھے کونے میں بھی ایسے۔ یہ تو ہو گیا خون کے چھینٹوں کا علاج۔ باقی جن کے رشتوں کا مسئلہ ہے، استغفر اللہ 700 مرتبہ صبح، 700 مرتبہ شام، اور سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح، 21 مرتبہ شام، یہ پڑھ لیں، 1 مہینہ کر لیں، انشاءاللہ ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ میں نے خواب کے اندر اپنی والدہ کی ڈیتھ دیکھی، حالانکہ وہ زندہ ہیں، اور یہ کافی زیادہ ڈر گئی ہیں۔ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اس طرح کا خواب جو ہے یہ پریشانی والا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے، ان کی عمر دراز ہونے کی علامت ہے انشاءاللہ۔ میرا 17 سال کا بیٹا ہے، وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے، پہلے صحت مند تھا۔ اس کو سورہ فاتحہ، سورہ علم نشرہ، سورہ فلق ناس پانی پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ 7 سال ہو گئے ہیں انجینئرنگ کی ہوئے، لیکن کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی، کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ بھائی جان، آپ کیا کرنا ہے، آپ نے ذکر کے ساتھ جڑ جانا ہے، نماز کے ساتھ جڑ جانا ہے اور توکل کرنا ہے۔ ذکر استغفر اللہ پکڑ لیں، استغفر اللہ کثرت سے کریں جب تک آپ کے معاملات بہتر نہیں ہو جاتے۔ کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، 5 وقت کی نماز شروع کر دیں، اور یقین رکھیں انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کا بہتر سبب بنا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ شروع کر دیں اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کریں، اللہ آسانی والے معاملات کریں گے آپ کے لیے۔ بچوں کو نماز کی طرف لانے کے لیے کوئی وظیفہ؟ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، اس میں بچے جو کوئی بھی عمل کرتے ہیں، بچوں کو سکھانے سے زیادہ بچے نہیں سیکھتے جتنا دیکھنے سے سیکھتے ہیں۔ تو اگر ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ، بھتیجے بھانجے، تو وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی بولنے نہیں شروع ہوئے، تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ میں آ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پریکٹیکلی ہمیں ہم دیکھتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، تو ہمارے اندر یہ عادت بنی ہے، عادت کے بعد عبادت بنتی ہے۔ تو یہ چیز آپ پہلے خود اپنے اندر ڈالیں، آپ اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں کہ بچے آپ کو دیکھ کے سیکھیں۔
تو جب آپ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں گے، بچے آپ کو دیکھیں گے تو وہ سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، ان میں یہ عادت جو ہے وہ کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ، ان کو کہتے رہیں، ان کو ترغیب دیتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، ان کو کہتے رہیں، پیار کے ساتھ بھی، ڈانٹ کے ساتھ بھی، طریقے کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ وہ خواب کے اندر اکثر گوشت وغیرہ دیکھتی ہیں اور خود کو بلندی سے گرتا ہوا بھی دیکھتی ہیں، کافی زیادہ بیمار بھی رہتی ہیں، کچھ حال بتا دیں۔ گوشت دیکھنا برا نہیں ہوتا، اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ کس طریقے سے دیکھتی ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھتی ہیں، وہ بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کی تعبیر بتائی جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ آپ نے جو چھت سے گرتا ہوا دیکھتی یا اس قسم کا کوئی بھی معاملہ دیکھتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ شیطانی اثر ہو سکتا ہے۔ سورہ فلق ناس 41 مرتبہ، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام پڑھ لیں، اور استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھ لیں، اور ساتھ میں رکوع دم سن لیں۔ 7 دن یہ کر لیں، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باقی حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی معاملات میں۔ یہ پیدائشی نظر کمزور ہے، رات کو نظر نہیں آتا، چلتے ہوئے آنکھوں میں اچانک اندھیرا وغیرہ آ جاتا ہے، کوئی روحانی علاج ہے؟ یہ روحانی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں یہ ہے کہ رقیہ دم سنوایا جائے اور سورہ فاتح 41 مرتبہ اس مریض پر روزانہ دم کی جائے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ رقیہ دم صبح شام 3 مرتبہ سنایا جائے، ہمارے یوٹیوب چینل سے لے لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی۔ حمل کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ؟ سورہ فلق ناس اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 یہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھنی ہے۔ سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح شام پڑھنی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ۔ یہ پڑھائی انشاءاللہ حفاظتی ہے، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ باقی کوشش کریں ہفتے میں 1 مرتبہ یا روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ، نہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ صدقہ لازمی دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ رزق میں اضافے کے لیے درود پاک اور استغفار کے علاوہ کوئی اور دعا ہے؟ میرے بھائی اسی پر جو ہے وہ تکرار کریں، زیادہ کریں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ لیں۔ لیکن جو درود ابراہیمی ہے یا درود شریف، کوئی بھی درود ہے وہ اور استغفار، جتنی میں نے ان میں، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے جتنی ان 2 چیزوں میں خیر دیکھی ہے شاید کسی اور چیز میں اتنی خیر نہ دیکھی ہو، اتنا زیادہ اس میں فائدہ ہے، اتنا میرا اپنا عمل ہے۔ تو یہ پڑھنے والا بندہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو یہ ہمیشہ خیر سے ہی لوٹتا ہے، اس کو خیر ملتی ہی ملتی ہے۔ جو بندہ ان سے جڑ جاتا ہے، اس ذکر سے محبت کرتا ہے۔ 3 نمبر پہ آپ شروع کر لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی بہت زیادہ خیر اور برکت ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ خواب میں سام دیکھا ہے جو ان کی بیٹی کی طرف تیزی سے حملہ کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ اس خواب میں کچھ سوالات ہیں، بیٹی کی عمر جاننا ضروری ہے، اور اس طرح بیٹی کو اس طرح خواب آتا ہے، وہ بہرحال سارے سوالات کے بعد اس کی تعبیر لگائی جا سکتی ہے، لیکن میں احتیاطاً کچھ چیز بتا رہا ہوں۔ بیٹی کو جو ہے وہ ایک دعا سکھائیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور دوسرا، یہ کوئی شریر حاسد مرد کی علامت ہے، وہ شریر مرد جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ دعا ضروری ہے، حفاظتی پڑھائی ضروری ہے، یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیں گے انشاءاللہ۔ نیا گھر خریدنے سے پہلے کیسے پتہ کریں کہ وہاں جنات تو نہیں؟ ہاں، اس پر ہم نے ایک ٹاپک کیا ہوا ہے، مقصد چیک کرنا نہیں، مقصد علاج ہے، مقصد حفاظت ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ کہتا جی میں کہیں گھر خرید رہا ہوں تو میں کیسے پتہ کروں کہ وہ جادو ہے، جنات ہے، یا کوئی مسئلہ اس طرح کا ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وہاں پر رقیہ دم چلائیں، بار بار چلائیں۔ ہمارے سعودیہ میں اور مختلف ممالک میں جو ہے وہاں پر جو بھائی رہتے ہیں، اکثر بھائی یہ جانتے ہیں جو تعمیرات کا کام کرتے ہیں، تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے، جب کوئی بھی جگہ پر تعمیر کی جاتی ہے بلڈنگ وغیرہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں پہلے رقیہ چلا دیتے ہیں، دم چلا دیتے ہیں، سورہ بقرہ چلا دیتے ہیں، ابھی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ دن رات چل رہی ہے تاکہ اگر کوئی شر ہے تو وہ دور ہو جائے۔
اگر کوئی شر نہیں ہے تو برکت ہی برکت ہے، ذکر کی تلاوت کی برکت ہی برکت ہے. تو اس لیے جو ہے وہ تلاوت کرنے سے چلانے سے خیر ہی خیر ملتی ہے، تو وہ خیر حاصل کرنی چاہیے. دوسرا اپنی حفاظتی پڑھائی کرنے سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ. یہ اکثر خواب کے اندر اپنے آپ کو اندھیرا ہوتا ہے اور گھر کے اندر بند دیکھتی ہیں اور باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ان کو راستہ نہیں ملتا، اور یہ خواب ان کو بار بار آیا ہے. روحانی مسئلہ ہے، حفاظتی پڑھائی کی ضرورت ہے. صبح و شام حفاظتی پڑھائی کریں، ساتھ میں رقیہ دم سنیں. وہ شیطانی اثر ہے جو رکاوٹ بن رہا ہے آپ کے معاملات میں. حفاظتی پڑھائی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 یا سورہ فلق ناس، یہ صبح و شام اور سونے سے پہلے پڑھنی شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر سے نواز دیں گے، معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. جلدی شادی کے لیے کوئی وظیفہ؟ اس کے لیے آپ جو ہے وہ سورہ وضحیٰ کی آیت نمبر 5 اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اس کے ساتھ ایک تو آپ کثرت سے سورہ وضحیٰ کی آیت نمبر 5 پڑھیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کثرت سے پڑھیں. اس کے ساتھ استغفار کثرت سے کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر راستہ نکال دیں گے، کوئی بہتر طریقہ بنا دیں گے جس سے آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے انشاءاللہ. خواب میں صاف پانی سے رنگ برنگی مچھلیاں نکلتے ہوئے دیکھنا. بہت اچھا خواب ہے، وہ اگر آپ پکڑتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں پکڑتے تو بھی برا نہیں ہے، اچھا ہی ہے. خواب کے اندر کچا اور صاف گوشت دیکھنا. اس میں مزید سوالات کرنے پڑیں گے، کہاں دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے، کیسے دیکھا ہے، اپنے گھر میں دیکھا ہے، باہر دیکھا ہے. تو اس ٹاپک پر ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، 7 تعبیریں بتائی ہوئی ہیں، اس میں ڈیٹیل پوری کور کی ہوئی ہے، تو وہ ہماری دیکھ لیں. خواب میں گوشت دیکھنے کی تعبیر پر یوٹیوب پر ویڈیو پڑی ہے، وہ دیکھ لیں. اس میں 7 تعبیریں بتائی ہوئی ہیں، تو جیسا بھی آپ کا سوال ہوگا وہ انشاءاللہ جواب مل جائے گا. ایک خواب میں بڑے ازدے نے ان کے ہسبینڈ کو لپٹا ہوا ہے، 1 سال سے یہ لگ رہے ہیں. جادو کا مسئلہ محسوس ہو رہا ہے. آپ جو ہے وہ سورہ فلق ناس کی پڑھائی کریں اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ان اللہ سیبطلہ، بلکہ آپ ایسے کریں. ایک ٹاپک ہمارا ہے دور بیٹھے ہسبینڈ کا علاج کس طریقے سے کریں، تو وہ آپ شروع کر لیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو جو ہے وہ آپ کا مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ معاملات کے یہ کیا معاملات ہیں، اور علاج بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. رات کو نیند نہیں آتی، اس مسئلے کے حوالے سے کچھ؟ رات کو نیند کیوں نہیں آتی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ ذکر کی کمی ہو سکتی ہے، عبادات کی کمی ہو سکتی ہے، کچھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا سکون دور ہو گیا ہو. تو ذکر زیادہ اپنی زندگی میں بڑھا دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی معاملات میں. پیٹ اور دل کی ہر بیماری کا علاج؟ دوبارہ سوال کیجیے گا. پیٹ اور دل کی ہر بیماری کا علاج، مطلب اگر جادو ہو تب بھی، اگر جادو نہ ہو تب بھی. ہاں، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ، سورہ تغابن اور سورہ الرحمن 1 مرتبہ. یہ صبح شام 7 دن پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. ایک کاروبار میں برکت کے لیے کچھ بتا دیں. کاروبار میں برکت کے لیے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ جس جگہ پر کاروبار ہے وہاں پر ذکر اور تلاوت کی کثرت ہے، اس کے ساتھ استغفار کثرت سے پڑھا جائے، درود ابراہیمی کثرت سے کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت کر دیں. ایک قاری صاحب کے نمبر اسی لائف سیشن کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، وہاں سے آپ قاری صاحب کے دونوں نمبر لے سکتے ہیں. صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے کے درمیان کال کریں تو انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی. فرائیڈے کے علاوہ کال کریں، فرائیڈے کو نمبر بند ہوتے ہیں.
ख्वाब के अंदर शोहर के साथ बोसा ले रही हैं, मगर इनकी वालदा जो है इनको डांट रही हैं। हकीकत में ये अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं 3 साल से। रूहानी मसला हो सकता है शैतानी असर की वजह से, तो आप हिफाजती पढ़ाई करें और अपने मामलात को बेहतर करें। अगर अना का मसला या कोई भी किसी किस्म का मसला है तो उसको ख़त्म कर दें और मामलात को बेहतर कर लें। वालदा ने ख्वाब में देखा है कि वो अपने वालिद के घर पे हैं और वहाँ पर एक कमरे में प्याज ही प्याज हैं और उसमें वो बड़े बड़े और अच्छे अच्छे प्याज जो हैं वो चुन रही होती हैं। हाँ, बहुत अच्छा ख्वाब है। अल्लाह ताला ये अपने वालिदैन के घर से चुन रहे हैं। हाँ, इनकी वालदा अपने वालिद के घर से। अच्छा ख्वाब है। जिसने भी ये देखा है ख्वाब उसके लिए भी अच्छा है, और जिसको चुनते हुए देखा है उसके लिए भी खैर और बरकत की अलामत है, इंशाल्लाह नफ़ा मिलेगा। जॉब के हवाले से बहुत कुछ आइडियाज़ आते हैं, लेकिन जब भी करने बैठते हैं तो कुछ नहीं होता और ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मायूस शैतान मायूस करता है भाई। शैतान के कहने पे नहीं लगना, अपने आप को मजबूत बनाएं। आप मजबूत हैं, आप कुछ कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत और उसके फजल से एक छोटा सा काम करने वाला बैठ जाए ना सड़क के किनारे को, छोटी सी कोई उसके पास हुनर हो, तो वो लगा रहे और वो कुछ देर जो है वो रूटीन के साथ बैठना शुरू कर दे, उसके पास राशि लगना शुरू हो जाता है। चाहे वो कोई चीज़ बेचने वाला हो, चाहे वो उसके पास कोई हुनर हो। तो क्यों पहले दिन वो बैठता है और मायूस नहीं लौटता। हो सकता है पहले दिन उसकी सेल ही कुछ ना हो, वैसे बैठ के आ जाए। हो सकता है पहला महीना उसको कुछ भी प्रॉफिट ना हो, लेकिन वो बैठा रहता है उम्मीद के साथ, यकीन के साथ। और एक दिन आता है कि उसके गिर्द मजमा लगना शुरू हो जाता है। तो भाई उम्मीद यकीन यही तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैं ये तवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह, डटे तो रहना है। इसी चीज का नाम तो तवक्कल है, इसी चीज का नाम तो तकवा है। डटे रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, काविश करते रहो। तो ये करते रहोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आप कामयाब होगे। आप कामयाब होगे, आप जो हो वो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और उसके फजल से बेहतर अल्लाह ताला आपके मामलात कर देंगे। जिक्र के साथ जुड़े रहो, कोशिश करते रहो, अल्लाह पर उम्मीद रखो। मेरा अल्लाह जो तुम्हारे लिए उसने लिखा है वो तुम्हें मिलेगा। वो आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। वो तुम्हारे हालात बेहतर करेगा, यकीन रखो। अल्लाह फरमाते हैं शैतान तुम्हें कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें अता करूंगा, तुम्हें फरावानियां करूंगा, तुम्हें गनी करूंगा, तुम्हें बेशुमार माल अता करूंगा। ये अल्लाह का वादा है। मजबूत हो जाएं, डट जाएं, हालात का मुकाबला करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आप वो होंगे जो कामयाब बनेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई है, अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवामुहा व इन कल्ला। अल्लाह को महबूब अमल वो है जिस पर हमेशा की जाए, अगरचे वो थोड़ा 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 हो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को महबूब, अल्लाह को जिक्र वो पसंद नहीं है जो चंद दिन करके छोड़ दिया जाए। अल्लाह को वो काम पसंद नहीं है जो, अल्लाह के असूलों में ये बात नहीं है कि चंद दिन तुम कोई काम करो और छोड़ दो। वो फरमाए छोटा कर लो, थोड़ा कर लो। तो दुनिया के असूलों में ये कैसे चलेगा कि 2 दिन तुमने कोशिश की और 4 दिन बाद तुम भाग गए उस काम से। 2 दिन एक काम को किया, एक बात पर मेहनत की, कोई कारोबार किया और फिर तुम भाग गए। तो ये दुनिया के असूलों में कैसे चलेगा, जबकि अल्लाह ताला तो अपने असूलों में फरमा रहे हैं। इबादत के असूलों में ये चीज पसंद नहीं करते, हमेशगी को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। पर मैं हमेशगी इख्तियार करूं किसी भी काम पर, तो इबादत में अल्लाह हमेशगी का हुक्म दे रहे हैं। और आम हालात में कैसे हमें मतलब हो सकता है कि हम 2-4 दिन कोई काम करें और कहें जी 2-4 दिन में हम परफेक्ट नहीं हुए, हम कामयाब नहीं हुए तो हम छोड़ दें। तो इसलिए डटे रहना है, कोशिश करते रहना है अपने आप को। वो शेख आतिफ फरमाते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, वो फरमाते हैं कि अपने आप को लगा दो, बर्बाद कर दो एक फील्ड में, फिर वो तुम्हें निखारेगी। तो इस तरह अपने आप को लगा दो किसी फील्ड में, कोशिश करो, कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। करके एक फर्द पर जादू हो तो क्या उसके असरात बाकी लोगों पर आते हैं? जी हो सकता है। ज़्यादातर वालिदैन पर जादू हो तो औलाद पर असरात हो सकते हैं, बाकी किसी एक फ़र्द पर हों तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ज़्यादातर वालिदैन पर हों तो वो आ सकते हैं औलाद वगैरह पर।
ख्वाब کے اندر کیک وغیرہ کھا رہی ہیں اور عید منا رہی ہیں جیسے؟ ہاں، یہ اس طرح کا خواب جو ہے وہ خوشی کی علامت ہے، خیر و برکت کی علامت ہے، خوشی ملے گی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ۔ ایک گردوں کا مسئلہ ہے تو اس بارے سے کوئی دعا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، سورہ تغابن، سورہ الرحمن ایک ایک مرتبہ پانی پر دم کر کے پیا جائے، اور انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ شہد میں ملا کر پانی صبح شام پیا جائے، بہتری آ جائے گی۔ ایک ملک خادم بھائی کا سوال ہے کہ ان کی میسز کا سر درد تقریباً پچھلے 5 سال سے ہیں، ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، وہ سب ٹھیک کرتے ہیں، دوائی وغیرہ لیتے ہیں تو آرام آتا ہے، لیکن پھر سے وہی مسئلہ ہو جاتا ہے، ہر مہینے میں تقریباً 3 سے 4 دفعہ یہ لازمی ہوتا ہے، تو کوئی علاج وغیرہ بتا دیں۔ علاج بہت آسان ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سرسوں کا تیل لینا ہے، شہد لینا ہے، پانی لینا ہے، سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے، صبح بھی شام بھی، تینوں چیزوں پر دم کر لینا ہے۔ سرسوں کا تیل سر میں، کانوں میں، ناف میں، پاؤں میں لگانا ہے، صبح بھی شام بھی۔ شہد جو ہے وہ 2 چمچ آدھے گلاس پانی میں ڈالنا ہے، 1 گلاس پانی میں ڈالنا ہے، حل کر کے پی لینا ہے۔ یہ پڑھائی بھی اور یہ استعمال بھی، دونوں چیز 2 ٹائم کرنی، صبح بھی شام بھی، 1 مہینہ کر لیں، ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک خواب کے اندر صاف پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریاں دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ شر کو آپ سے دور کر دیں گے، معاملات بہتر کر دیں گے انشاءاللہ آپ کے۔ رانا عاطف بھائی کا سوال ہے کہ ان پر جادو کے اثرات ہیں تو اس کا توڑ کیسے ہوگا؟ بھائی جان بلکہ بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ توڑ کر دیں گے۔ جی ہمارے پاس آپ آئیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس شر کو ختم کر دیں گے، تو آپ کو گائیڈ بھی کر دیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ اپنا جادو کا علاج کرنا خود سکھائیں، تاکہ آپ اپنا علاج خود کر سکیں۔ بہت آسان ہے، کوئی جو ہے وہ منتر نہیں پڑھنے پڑتے، بہت آسان ہے، حفاظت کرنی ہے، اندر سے شر کو ختم کرنا ہے، روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، اتنا سا کام ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا۔ تو آپ حفاظتی پڑھائی وہ شروع کر دیں صبح و شام سونے سے پہلے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، اور ساتھ میں رقیہ دم 1 مرتبہ صبح و شام سونے سے پہلے شروع کر دیں۔ یہ 1 مہینہ کر لیں، آپ کا جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس پڑھائی کو اپنی روٹین میں رکھیں گے تو دوبارہ جادو بھی نہیں ہوگا۔ یہ پڑھائی حفاظتی ہے، اس سے حفاظت ہوتی ہے، ہر طرح کے شر سے اللہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ ایک خواب کے اندر ہمیشہ خود کو پڑھائی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جن کے آس پاس دیکھا ہے، کبھی یہ اس سے بچ جاتے ہیں اور کبھی وہ جن جو ہے ان کے اندر گھس جاتا ہے، یہ خواب دیکھتی ہیں سر۔ حفاظتی پڑھائی کیا کرے، یہ شیطانی خواب ہوتا ہے، شیطان جو ہے وہ پریشان کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں۔ کمر کی نس دب گئی ہے، پاؤں میں درد کافی زیادہ ہے، چلنا مشکل ہے، ہر وقت بیمار رہتی ہیں، کچھ دعا وغیرہ یا فارسی پڑھائی بتا دیں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے پانی پر، اور کلونجی اور زیتون کے تیل پر، کلونجی اور زیتون کا تیل لگانا ہے جہاں پر بھی پین وغیرہ ہو رہی ہے، اور اپنے ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیوں کو کھچوانا ہے مالش کے بعد، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے۔ یہ 7 دن کریں۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے کوئی نبوی دعا یا کوئی وظیفہ؟ نظر کی کمی کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ ایک دعا ہے، ایک آیت ہے، فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، سورہ قاف کی ہے، یہ پڑھا کرے تو انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہے، یہ تجربے سے گزری ہے۔ باقی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ عرق گلاب پر پڑھ کے 41 مرتبہ اس کو آنکھوں میں ڈراپ ڈالے جائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ میرا 1 سال کا بیٹا ہے، پہلے کافی زیادہ صحت مند تھا، ابھی وہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے اور ہائٹ بھی نہیں بڑھ رہی۔ سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس، یہ 21 مرتبہ پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پلائیں، تیل لگائیں، ممکن ہے کہ نظر بد کا مسئلہ ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ۔
کیسے پتہ چلے گا کہ جو ان کے بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ کیا جادو کی وجہ سے ہے یا کوئی میڈیکل پرابلم تھا؟ یہ میں ابارشن وغیرہ والا مسئلہ جو ہوتا ہے. یہ اگر تو ڈرونے خواب آپ کو آتے رہے ہیں اس دوران، یعنی حمل کے دوران ڈرونے خواب، ڈر، خوف، پورے سانپ، چھپکلیاں، کتے، اس طرح کے خواب آتے رہے ہیں تو ممکن ہے کہ شیطانی اثر یا عمل کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہو، اور اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. اور اگر پیدائش کے بعد ڈیتھ ہوئی ہے تو بھی وہ حمل کی حالت ان کی دیکھی جائے گی، اور اس دوران والدہ کے خوابوں کا پوچھا جائے گا. بہتر. گھر میں جنات کے اثرات ہیں، نماز پڑھتے شیطانی خیالات آتے ہیں، کیا کریں؟ نماز پڑھتے ہوئے اگر شیطانی خیالات آئیں، ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، میں جب نماز شروع کروں تو یہ دعا پڑھ لوں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ دعا اتنی مؤثر ہے، یہ ایسی دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اللہ شیطان کی پھونکوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں، شیطان کے اکسانے سے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے شر سے. وسوسہ، خیال، ہر طرح کا جادو جنات کا مسئلہ جیسا بھی ہے، سب سے پہلا سٹیپ اس کا وسوسہ ہے. عدنان بھائی، اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت ایک نازل کر دی. جادو کے علاج کے لیے 2 صورتیں آئیں اور ان میں ایک پوری صورت وسوسے پر نازل کی گئی. تو پتہ چلا کہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک صورت میں رات کے شر سے بھی بچنے کی پناہ مانگی، جادو سے بھی پناہ مانگ لی، حاسدوں سے بھی پناہ مانگ لی. دوسری صورت میں صرف ایک چیز سے پناہ مانگی، اللہ کی پہلے تعریف بیان کی گئی، پھر ایک چیز سے پناہ مانگی، اللہ دی یوسوس فی صدور الناس. تو وسوسہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وسوسہ آتا ہے تو آپ گناہ کی طرف جاتے ہیں، وسوسہ آتا ہے تو آپ شر کی طرف جاتے ہیں، وسوسہ آتا ہے تو جن آپ کے اوپر حاوی ہوتا ہے، وسوسہ آتا ہے تو کسی عمل کی طرف آپ کو جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے، وسوسہ آتا ہے تو آپ سے کام کروایا جاتا ہے کوئی نہ کوئی. تو اس لیے سب سے پہلا سٹیپ شیطان کا، اس کے حملے کا پہلا سٹیپ وسوسہ ہے. خاوند بیوی کے درمیان لڑائی ڈالے گا تو وسوسہ ڈالے گا، پہلے بدگمانی ڈالے گا. وسوسے کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھ کے، چاہے وہ نماز میں. فرمایا نماز میں شیطان آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی تمہیں کون سی بات یاد دلاتا ہے، کبھی تمہیں کون سی بات یاد دلاتا ہے. فرمایا جب وسوسہ ہے تو نماز کے دوران، فرض نماز کے دوران آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الخنزب پڑھ لیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کیونکہ جو شیطان آتا ہے نماز میں اس کا نام خنزب ہے. خنزب نامی شیطان کی باقاعدہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نمازوں میں آ کے ہماری نمازوں کو خراب کرے. اب فرمایا کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں یا اعوذ باللہ من الخنزب پڑھ کے لیفٹ سائڈ پر پھونک لیں. اور پھونکنا کون سا ہے؟ لعاب والا. تو اس سے شیطان کا شر ختم ہو جائے گا. تو اعوذ باللہ وسوسے کو ختم کرنے کے لیے بہترین عمل ہے. جتنا زیادہ پڑھو گے انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. ایک خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے ان کے شوہر کے ساتھ ہی، اور ایک بچہ ہے جو جن ظاہر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں کسی کا ہونا نہیں دوں گا. شیطانی اثر ہے، شیطانی اثر کی طرف اشارہ ہے. حفاظتی پڑھائی کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ضدی بچوں کے لیے کیا کریں؟ سورۃ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ علم نشرہ، سورہ فلق ناس، درود ابراہیمی، یہ ساری چیزیں 7 مرتبہ پڑھ کے کھانے پینے والی چیزوں پر دم کر کے دیں. پانی پر بھی، تیل پر بھی، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. ناباکی میں 18 کا وظیفہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. دکان وغیرہ اچھی چلنے لگ جائے اس کے لیے کچھ دعا؟ استغفار کثرت سے کریں، وہاں پر رقیہ دم یا تلاوت قرآن پاک کی کریں بھی، چلائیں بھی، اور اس کے ساتھ استغفار کثرت سے کریں، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا کریں. وہاں پر جھوٹ نہ بولیں، کوشش کریں. اگر جھوٹ بولیں گے تو برکت نہیں آئے گی. فجر کے بعد انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ کسی نے ان کی والدہ کو مار دیا ہے. شیطانی خواب ہے، شیطان پریشان کرتا ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. نماز کے اندر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں یہ. نماز کے اندر ڈرنا، جی یہ وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وسوسہ شیطان خوف زدہ کرتا ہے. 3 ہی رستے ہیں شیطان کے پاس، خوف، وسوسہ اور غصہ. تو وسوسے کو کنٹرول کر لیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ شیطان میں ڈراتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے. اعوذ باللہ پڑھا کریں، مضبوط کیا کریں اپنے آپ کو. شیطان میں اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ہمیں آ کے کسی کام سے ہٹا دے.
شیطان نے قیامت کے دن کہنا ہے اللہ میں نے کون سا پکڑ کے ہٹایا تھا، میں نے تو انہیں ایک وسوسہ ڈالا تھا جس کے یہ پیچھے لگ گئے۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، ڈٹ جائیں، ہم انسان ہیں، یہ بات یاد رکھیں، ہم انسان ہیں، اور انسان کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے آپ کی سوچ ہے، ایسے ہی اللہ نے اشرف المخلوقات نہیں بنایا، اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے، مضبوط بنایا ہے، انسان کو طاقت دینے کے بعد اتارا ہے اس دنیا پر۔ انسان سے جنات ڈرتے ہیں، جادو ڈرتے ہیں، ہر مخلوق ڈرتی ہے، انسان مضبوط ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کب کمزور ہوئے؟ جب سے انہوں نے کہا مدد مانگنا شروع کر دی، تو جب سے جنوں سے ڈرنا شروع کر دیا تو یہ کمزور ہو گئے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ قاری صاحب سے ملنے کے لیے جامعہ محمدیہ دارالاسلام چیچا وطنی میں 110/12 ہے، سٹی کے بالکل ساتھ ہی ہے، صوبہ پنجاب کے اندر آپ آ جائیں۔ ہفتہ اور اتوار صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے کے دوران قاری صاحب بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیں، آپ کو لوکیشن بھی مل جائے گی۔ ایک سال کے بچے کے لیے جو پڑھائی لی ہے وہ کتنے دن کرنی چاہیے، جو وہ کافی کمزور ہے؟ اور 1 مہینہ کریں۔ دعا میں یاد رکھنے کے لیے خصوصی درخواست کر رہے ہیں 2-3 بھائی انشاءاللہ اور بہنیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کے نام نوٹ رکھیں، انشاءاللہ میں ضرور دعا کروں گا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ جن جن بھائیوں نے بہنوں نے دعا کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دلی مرادیں پوری کرے، اللہ تعالیٰ معاملات آسان کرے، بہتری والے معاملات کرے۔ خواب میں کسی کو عمل میں دیکھنا، امید ہے یہ خود کو دیکھتی ہیں کسی کو اور یہ مطلب عورت کا خواب ہے؟ جی دیکھنے والی بھی عورت ہے، دیکھنے والی بھی عورت ہے، ہاں یہ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے نوازیں گے آپ کو بھی اس کو بھی۔ اس میں ڈیٹیل جاننی ضروری ہے، لیکن فی الحال میں نے اشارتاً بتا دیا آپ کو۔ سسٹر اقصیٰ آپ کا سوال جو ہے وہ ہماری نظروں سے نہیں گزرا، آپ دوبارہ ریپیٹ کر لیں۔ جو منتھلی پرابلم ہوتی ہے لیڈیز کو، وہ روٹین نہیں ہے اس کی، کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہے تو کیا کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ حفاظتی پڑھائی شروع کر دیں، اس میں اب کافی چیزیں پوچھنی پڑیں گی، پھر اس کا علاج پراپر بتایا جا سکتا ہے۔ بہرحال حفاظتی پڑھائی کرنے سے اگر شیطانی اثر کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سسرال والوں کے ساتھ کافی زیادہ مسئلہ ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، تو کیا کریں؟ کوئی دعا، سسرال والے رابطہ نہیں کرتے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھنا ہے، استغفار کثرت سے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے معاملہ بہتر کر دیں گے، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیں، نادم ہوں، اللہ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہر مسئلہ حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ رشتے کا کافی زیادہ مسئلہ ہے، رشتہ صحیح جگہ نہیں ہو رہا، تو اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ رشتے کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، استغفار کثرت سے کرنا ہے، اور سورہ وضحیٰ کی آیت نمبر 5 کثرت سے پڑھیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 فاطر السماوات والارض سے لے کر آخر تک کثرت سے پڑھیں، اور درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں۔ یہ پڑھائی کرنے سے انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی رکاوٹ مسئلہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ رقیہ دم ہمارے یوٹیوب چینل سے لے لیں، وہ سنیں، اگر جادو جنات کا مسئلہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 3 سال کا بیٹا ہے جو صحیح سے بولتا وغیرہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک، ربی شرح لی سے لے کر قولی تک
7 مرتبہ سورۃ الم نشرہ 7 مرتبہ سورۃ فلق ناس اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ یہ پڑھائی کرنی شروع کر دے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا بیٹا بہتر ہو جائے گا. کھانے پینے والی چیزوں پر دم کریں, اس کو کھلائیں پلائیں, انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. اس کے ساتھ آپ دعا بھی کیا کریں, نماز کے بعد نماز پر پابندی کریں, دعا بھی کریں. انہوں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ان کی آنکھوں کی جو نظر ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور یہ خواب 2 بار دیکھ رہا ہے. آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کر لیں. آپ ذکر سے جو ہے وہ دور ہیں, اپنے آپ کو ذکر کے ساتھ جوڑ لیں, اپنے معاملات کو بہتر کر لیں, تقوی اختیار کر لیں, گناہوں کو چھوڑ دیں. اللہ کی طرف سے اشارہ. ایک قاری صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے 2 طریقے کار ہیں. ایک تو آپ ملنے کے لیے آ جائیں, جامعہ محمدیہ دارالاسلام چیچا وطنی 110 بہرحال چیچا وطنی سٹی کے بالکل ساتھ ہے, صبح پنجاب کے اندر. دوسرا اسی سیشن کی بتا دیں, اسی سیشن کی ڈسکرپشن کے اندر نمبر بھی موجود ہے جس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے کے دوران, فرائیڈے کے علاوہ. اور جو قاری صاحب کو ملنے کی ٹائمنگ ہے وہ ہفتہ اور اتوار ہے, صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک. تو اس طرح آپ قاری صاحب سے مل بھی سکتے ہیں اور رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ایک خواب کے اندر خود کو خانہ کعبہ میں دیکھا ہے, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بہت اچھا خواب ہے. خانہ کعبہ میں دیکھنا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کا کام لیں گے آپ سے انشاءاللہ. رات خواب کے اندر سانپ دیکھا ہے. سانپ دیکھنا برا نہیں ہے. سانپ دیکھنے کی مختلف شکلیں ہیں, وہ پوچھنی پڑیں گی. کچھ چیزیں بری ہوتی ہیں, کچھ تعبیر کے لحاظ سے اچھی بھی ہوتی ہیں. پورا خواب بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے. ہسبینڈ جو ہے وہ خرچہ وغیرہ کافی کم دیتا ہے, کافی زیادہ مسائل ہیں, تو کیا کریں؟ شکر کریں. شکر کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے ہسبینڈ ہے ہی نہیں, اور ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کو جو ہے وہ سزائیں دی جاتی ہیں, مارا جاتا ہے یا ڈیورس مل چکی ہے اور وہ ترس رہے ہیں. تو اللہ کا شکر کریں. اپنے جتنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس پر شکر کریں. ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کا مسئلہ صرف شکر پر اڑا ہوا ہے. شکر نہ کرنے کی وجہ سے عدنان بھائی ہماری عادت ہے, نیچر ہے, جو نہیں ہے نا اس پر نہ شکری کریں گے, اس کو ہم ڈھونڈیں گے, اس پر بات کریں گے, جی فلاں نہیں ہے فلاں نہیں. اب ہم نوٹ کر لیں, میں کہوں جی وہ فلاں کے پاس پراٹو ہے, میرے پاس پراٹو نہیں ہے, فلاں کے پاس بنگلہ ہے, میرے پاس نہیں ہے, فلاں کے پاس یہ ہے, میرے پاس. نہ شکری کرنے کے لیے انسان جو مرضی بولتا رہے, اور شکر کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ سانس دیا, مجھے زبان دی. وہ فلاں ہے اس کے پاس زبان نہیں ہے, وہ فلاں ہے اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. واللہ کانپ جاتے ہیں بس اوقات دیکھ کے کہ یا اللہ تیرا شکر, تو نے ہمیں ہاتھ دیے, پاؤں دیے, ہم چل پھر سکتے ہیں, تندرستی دی, وہ چل نہیں سکتا. اس کو دیکھ کے شکر کرنے کے لیے تو ہم اپنے باڈی میں ہی دیکھنا شروع کر دیں تو شکر ہمارا ختم نہیں ہوتا. ان لوگوں کو بھی دیکھیں جن کو اللہ نے جو ہے وہ میری بہنوں, میرے بھائیوں, آپ ان لوگوں کو دیکھو جو معذور ہیں, ان کی شادی نہیں ہو سکتی, جو معذور ہیں وہ اس طرح خوشحال زندگی گزار ہی نہیں سکتے, تو شکر کرنا شروع کر دو, 1000 مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. واللہ آپ پریشانی, ایک بہن نے بہت سارے مسئلے بیان کیے, میں نے کہا آپ نے ایک کام کرنا ہے. کہتی کیا؟ میں نے کہا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. کہتی جی وہ تو کرتی ہوں لیکن وہ بھی مسئلہ. میں نے کہا آج سے آپ نے پریشانی میں بھی شکر, نقصان پہ بھی شکر کرنا ہے. کہتی جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اتنا بڑا دل کر لیں. کہتی اچھا. میں نے کہا آپ کا نقصان ہو تو آپ نے کہنا اللہ تعالیٰ شکر. کہتی ٹھیک ہے. اس نے کرنا شروع کر دی. یقین کریں اس کی آدھی پریشانیاں ختم ہو گئی. یہ سوچ شیطان پیدا کرتا ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کیا کرے گا, کیسے گزارے گا, یہ وہ ادھر ادھر کی سوچ. بڑا کریں, اپنے آپ کو مضبوط کریں, شکر کے ساتھ جڑ جائیں, واللہ آپ کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. جسم کے اندر عاشق جن والا مسئلہ ہے اس کو کیسے نکالا جائے؟ 1 سال سے افاسی پڑھائی بھی کر رہی ہیں,
رشتے وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے، جب بھی رشتہ آتا ہے رونا وغیرہ ہوتا ہے، ڈپریشن کافی زیادہ ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ لا الہ الا اللہ، حفاظتی پڑھائی کے ساتھ صبح شام اور سونے سے پہلے حفاظتی پڑھائی کرنی ہے. اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 مرتبہ صبح شام، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر 100 مرتبہ صبح شام. یہ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیں گے. خواب کے اندر میت وغیرہ دیکھتی ہیں، جانور وغیرہ بھی دیکھتی ہیں جو ان پر حملہ وغیرہ کرتے ہیں، اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ حفاظتی پڑھائی کریں، کیونکہ شیطانی شر کی وجہ سے اس طرح خواب آتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے. ہمارا خادم بھائی کا سوال ہے کہ وہ سر درد کا جو ان کی میسز کا مسئلہ تھا، اس کے ساتھ ان کو الرجی کا بھی مسئلہ ہے. بھائی جان دونوں آپ کا باعث مسئلہ ہیں. ختم ہو گیا، سمجھ آ گیا ہے. آپ کو جو بتایا ہے یہ انشاءاللہ کر لیں، اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا آپ کا مسئلہ. یہ شیطانی اثر، شیطان انسان کو بیماری بھی لگاتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ مسئلہ بھی ہو، لیکن جسمانی جو پرابلم ہے دونوں کا علاج آپ کو بتایا ہے. انشاءاللہ یہ کریں، اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا. اس سیشن کو ساتھ ساتھ سارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ شیئر بھی کرتے جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچ سکے اور فائدہ ہو سکے. اللہ مستعان. جس بھی بھائی یا بہن کا سوال رہ جائے، کیونکہ بہت زیادہ سوال آتے ہیں تو رہ جاتے ہیں، تو وہ ہمارے نمبر پر کال کر سکتا ہے، اور کال کر کے بھی وہ اپنے سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ بھائیوں کے بہنوں کے سوالات سب کے لیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے جتنے لے سکتے ہیں اتنے لیتے ہیں. باقی بہت سارے بھائی بہنوں کے سوالات کور بھی ہو جاتے ہیں. کوئی 10 لوگوں نے ایک ہی سوال کیا ہوتا ہے، تو ایک کو جواب دینے سے 10 کا جواب مل جاتا ہے. تو اس لیے باقی یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ہم جلد از جلد کوئی اس طرح کی کریں کوشش، جس سے آپ کی یہ پریشانیاں، آپ کے سوالات کے جوابات سب کے سب دیے جا سکیں انشاءاللہ. تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت بہتر کرے. جن جن بہن بھائیوں نے سوالات کیے ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے. جنہوں نے دعا کا کہا ہے، اللہ ان کی معاملات آسان کرے. اللہ آپ کو اور مجھے خیر سے نوازے، شر سے محفوظ کرے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانی تکلیف سے محفوظ کرے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچا لے. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی کامیابی سے نواز دے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے نیکیوں کو قبول کر لے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما لے. اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے محفوظ فرما لے. میرے اللہ ہم کمزور ہیں، تو قوی ہے، ہماری مدد فرما. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.